قرآن پہ کیا بات کر رہے ہیں آپ گوڈیل صاحب؟ سارے پاکستانی قرآن پہ ہاتھ رکھ کے مسلمان سارے لگاتار جھوٹ ہی بولے چلے جا رہے ہیں. میں مسلمان ہوں، یہ مسلمان ہیں، آپ مسلمان ہیں، میں وہ بات نہیں کر رہا. میں ہمارے کورٹ کی پریکٹس میں کیا ہوتا ہے اکثر و بیشتر، کورٹ میں تو گئے ہی نہیں ہے ابھی قرآن لے کے. اگر وہ آدمی آ کے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قرآن پہ بات کر رہا ہے، کیونکہ اس میں اتنی اخلاقی ضرورت ہی نہیں ہے، لوگ اس کو سچا سمجھتے ہی نہیں ہیں. لوگ آ کے بیان کرنا، کیونکہ اس نے پاکستان کی اس معصومیت سے کھیلا ہے کہ پاکستانی عوام، ہم مسلمان عوام جو ہے وہ قرآن کو بڑی عزت دیتے ہیں. قرآن پہ کوئی ہاتھ رکھ کے بات کرے، ہم کہتے ہیں وہ سچا آدمی ہے. ظاہر سی بات ہے، سچا اس سائیکی سے کھیلا ہے وہ آدمی، اس سائیکی سے کھیل کے لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کی ہے. میں کہتا ہوں اگر 3-3.5 سال ہوم منسٹر تھا، یہ منسٹر تھا، تو کیوں اس نے کورٹ میں جا کے بیان نہیں دیا؟ کیوں اس نے کورٹ میں جا کے بیان نہیں دیا کہ الطاف بھائی یہ بات کر رہے تھے؟ الطاف بھائی اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کے، اپنے جو 25-30 سال کا پرانی رفاقت چھوڑ کے اس آدمی کو بٹھا کے وہ بات کریں گے جس کو وہ پہلی ملاقات کر رہے ہیں. جسمین سمجھ میں نہ آنے والی بات. ٹھیک ہے، اوکے، یہ بات ایگریڈ، بات ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. انہوں نے کہا مجھے اس پہ صدر نے بھی رسپانس نہیں دیا، مجھے اس پہ بھی رسپانس نہیں دیا. کو رسپانس نہیں آیا. 3.5 سال اپنی زبان کیوں نہیں کھولی؟ لیاری آپریشن کے بعد اپنی زبان کیوں کھولی؟ سوال یہ، کیونکہ ان کو جن کو بچے رہ کے پالا ہوا تھا، جن کو یہ گارنٹی دی تھی کہ تمہارے خلاف آپریشن نہیں ہوگا، تمہاری ایف آئی آر کٹے گی نہیں، تم اندر نہیں جاؤ گے. اگر وہاں آپریشن ہو گیا، کراچی کے مختلف حصوں میں اس دن آپریشن ہوا تھا، قصبہ کے پاس ہوا تھا، کٹی پاڑی کے پاس ہوا تھا، مکاسا کے پاس ہوا تھا. نہیں، آپریشن تو رینجرز نے کہا ہے کہ جہاں انٹیلیجنس ہوگی آپریشن ہوگا. کراچی کا سکون چاہیے. ہم جو یہاں پہ کراچی میں ووٹ بینک لے کے بیٹھے ہیں، ہماری تو اولین کوشش ہے کہ آؤ مل کے بیٹھو، سلوشن نکالو، اس کا سلوشن نکالو. لیگا لپٹی نہیں کرو. مطلب کہتے ہیں نا کہ خالی باتوں سے دل بہلا کے مت چلے جاؤ. سر، ایک چھوٹا سا وقفہ لینے دیں، پھر میں اسد اللہ بھٹو صاحب کی طرف آؤں. آپ نے کہا کہ انہوں نے قرآن اٹھا کر سینٹیمنٹس لوگوں کے اپنی طرف کرنے کی کوشش کی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنی طرف کر کے وہ کیا کریں گے؟ انہوں نے تو ایک چارج شیٹ تیار کی ہے اپنی حکومت کی طرف کے اور اس کا سارا نشانہ تو پیپلز پارٹی بنی ہے. سارا تو نہیں، آدھا نشانہ پیپلز پارٹی بنی ہے. کیونکہ رحمان ملک کو لایا کون؟ زرداری صاحب لے کے آئے، پریزیڈنٹ صاحب لے کے آئے. ٹھیک ہے، وہ بھی پوچھ لیتے ہیں نا سینیٹر صاحب سے کہ ان کی کتنی پیپلز پارٹی کی کیا مجبوریاں ہو سکتی ہیں کہ اگر 40 سال سے زیادہ کی دوستی میں رحمان ملک آڑے آ گیا تو پھر وہ کیا فیصلے ہوں گے جو اس ملک کے ہوں گے. منور حسن صاحب نے ایک بہت امپورٹنٹ بات کی ہے، اسٹیٹمنٹ، اس طرف بھی میں جانا چاہوں گی ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم. بھٹو صاحب یہ بتائیے گا، جو منور حسن صاحب نے جس طرف اشارہ کیا ہے یہ بات بڑی الارمنگ بات ہے، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو پریڈکٹڈ رزلٹ ہوگا آرمی آپریشن کا وہ ڈفرنٹ نہیں ہوگا فرام فال آف ڈھاکہ. گورنمنٹ سیمز ٹو بی پیئنگ وے فار دا سیم. حکومت اس طرف لے کے جا رہی ہے کہ خدا نہ خواستہ کراچی اور بلوچستان ملک سے الگ ہو جائیں. یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے سر، اس کے بیسس کیا ہو سکتے ہیں؟ اصل میں بات یہ ہے کہ کراچی میں لوگوں کو ایک تو لسانی اتنی تفریق بڑھائی جا رہی ہے کہ مجھے آج بھی اس میں سپریم کورٹ میں جا کر کے بڑا افسوس ہوا کہ ہماری بہت ساری پارٹیاں صرف جو ہے وہ لسانیت پہ باتیں کر رہی تھیں اور کسی ایک جو ہے وہ سیکشن کو ریپرزینٹ کر رہی تھیں. اچھا. لیکن الحمدللہ جماعت اسلامی واحد پارٹی تھی جس نے کسی ایک کا نہیں بلکہ پورے کراچی کو ایز اے کراچی ریپرزینٹ کیا اور اسٹیک ہولڈر کے حیثیت سے اس نے پوری کراچی کے لوگوں کے لیے بات کی ہے. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اس وقت لسانی تفریق بڑھائی جا رہی ہے تو اس لسانی تفریق میں نتیجہ یہی ہوگا کہ وہ جو اس وقت جو ہے وہ بنگلہ دیش بنا تھا، اسی طرح سے یہاں لوگ جب پاکستان سے بیزار ہو جائیں گے اور جس طرح سے یہاں ٹارگٹ کلنگز ہو رہی ہیں، جس طرح سے اس کے ریئیکشنز ہو رہے ہیں اور جس طرح سے بے رحمی کے ساتھ لوگوں کے موجودگی میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے موجودگی میں پولیس اور رینجرز کے موجودگی میں قتل کیا جا رہا ہے، تو لوگ آخر کیا کریں گے؟ پھر یہاں سے سرمایہ سارا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. سارا کراچی جو ہے اس وقت بہت بڑے معاشی ایک تباہی کے طرف جا رہا ہے جو کہ پاکستان کی تباہی ہوگی. تو اس صورتحال میں ظاہر ہے کہ اس کے نتائج جو یہی نکلنے ہیں اور یہی وہ بنیادی صورتحال ہے جو بلوچستان کے اندر موجود ہے. کون؟ میرے خیال میں
ہمارے اس سارے سلسلے کے پیچھے جو ہے امریکہ، بھارت اور اسرائیل ہے، کیونکہ یہ بات خود حکومت کے اہلکاروں نے کہی ہے کہ یہاں پر جو ہے مجھے ایک بات بتائیں، میں آج آپ تینوں آپ گیسٹ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اب ملک کے اندر دشمنی کی آگ بھڑکائیں آپ سب خود. ڈی جی رینجرز جا کے کورٹ میں یہ بیان دے کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کے جو ملیٹنٹ ونگز ہیں وہ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں اور اس میں سب کے سب لسانی فسادات پھیلا رہے ہیں اور جنگ ہے اربن سٹی شہر کراچی کی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل، بھارت اور امریکہ ان کا کیا انٹرسٹ ہے آپ کے ملک کو؟ تو اندر سے آگ لگی حکومت کا بھی موقف ہے. کیا دیکھیں رحمان ملک صاحب نے کہا کہ یہاں پر جو ہے اسرائیل کے ہتھیار آ رہے ہیں، یہ آن ریکارڈ اسٹیٹمنٹ. اگر اسرائیل کے آ رہے ہیں تو رحمان ملک نے پکڑے نہیں تو ان کا کام، میں بھی یہ آپ کا مطالبے سے اتفاق کرتا ہوں کہ ان کا کام تھا ان کو پکڑنا، لیکن یہ تو ان کا اسٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے. اسی طرح سے انہوں نے خود یہ بات کہی ہے، کراچی کے پلیٹ فارم پہ کہی ہے کہ یہ جو ہے تینوں ممالک جو ہے یہ اس میں انوالو ہیں بلوچستان میں اور کراچی کے حالات کو خراب کرنے میں. اصل میں اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان ایک اور بات بھی کی تھی، شدت پسند یہاں پہ آ گئے اور کٹی پاڑی کے پاس ہے، اس پہ تو بہت ساری چیزیں انہوں نے کہی ہیں. میں صرف یہ بات کہتا ہوں کہ دیکھیں طالبان کا ذکر کیا تھا انہوں نے، دیکھیں تحریک طالبان کے پاکستان سے کچھ جو مائیگریشنز ہوئی ہیں وہ آ کے وہاں پہ سیٹل ہو گئی ہیں، اور پھر جو فائرنگ کے تبادلے ہوتے رہے اور بسوں میں جو لوگوں کو جلایا گیا ہے، تو یہ لاسانی فسادات. دیکھیں آپ لوگوں نے کبھی یہ سوچا اگر کمیونٹیز آپس میں لڑ پڑی تو کیا ہوگا؟ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے یہ اسی کے طرف ہم جا رہے ہیں. یہ تو الحمدللہ جماعت اسلامی نے اور دینی جماعتوں نے جو یہاں اتحاد امت کی بات کی ہوئی ہے اس کی وجہ سے لوگ نہیں لڑ رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ یہاں پر اگر کوئی مہاجروں کے گھر پٹھانوں کے علاقے میں ہے، الحمدللہ وہاں انہوں نے کبھی حملہ نہیں کیا ہے. اسی طرح سے جو مہاجروں کے محلے میں پٹھان رہتے ہیں انہوں نے اس کو بھی نہیں کہا ہے. اچھا مسجدوں میں 7 نماز پڑھ رہے ہیں، اور یہ اس کی وجہ ہے کہ یہ دین کی برکت ہے. لیکن حکومت کے طرف سے مسجدوں میں 7 نماز پڑھیں جی، اور حکمران اتحاد کی طرف سے حکومت بھی کر رہے ہیں اور لوگ بھی مر رہے ہیں، اور اس طرح ایک دوسرے کے خلاف بیانات بھی دے رہے ہیں. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا پوائنٹ آف جماعت اسلامی کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ یہ ذوالفقار مرزا صاحب نے کیوں کیا؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ میرے خیال میں یہ جو ہے یہ ارینجڈ ہے، کیونکہ اس کی میرے پاس میں صرف ایک سوال کا جواب چاہتا ہوں. کس سے؟ وہ یہ سب سے وہ یہ ہے کہ آخر 2 گھنٹے تک لائیو اس کی جو ٹرانسمیشن چلی ہے، 2.5 گھنٹے تک چلیں 2.5 گھنٹے تک، نہ اس میں خبرنامہ آیا نہ اس میں ایڈ آئی، اس کا ایک ایک لفظ جو ہے لکھے پاکستان کے لکھا نہیں تھا، وہ بول رہے تھے، اس کے اسٹیکرز چل رہے تھے نا. میں پوچھ رہا ہوں کبھی کسی کی اس طرح سے چلی ہے؟ کبھی کوئی قرآن لے کے پریس کانفرنس کرنے کے لیے گیا ہے؟ میں پوچھتا ہوں آخر کیوں؟ آخر اس کے کرنے والے جس نے اس نے کیا ہے، اور پھر ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں، آپ الٹا ہم سے پوچھ رہے ہیں. میں یہی تو میرے جواب نہیں ہے نا میرے پاس. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کسی قوت نے وہ کروایا ہے. قوت نے؟ ہاں، اور وہ قوت اتنی بڑی قوت ہے جس نے سارے میڈیا کو گریپ کیا ہوا تھا. مثلاً میں نہیں کہ جانتا کون ہے. قوت بھی ہے، میڈیا کو بھی گریپ کیا ہوا تھا. یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ کوئی قوت ہے، لیکن میں خود اس قوت کے تلاش میں. قوت ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، امریکہ ہے، کون ہے؟ جب تک مجھے کوئی ثبوت نہیں ملے گا. شک کس پہ آپ؟ نہیں، میں دیکھیں نا شک اس لیے نہیں بات کروں گا کہ دیکھیں کسی پہ الزام لگانا اچھی بات نہیں ہے. میں صرف اس لیے کہتا ہوں کہ یہ بہرحال یہ جو ہے کسی قوت کے بغیر نہیں ہے. اوکے، سینیٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ you heard him. جی ہاں، میں جواب دے دیتا ہوں ان کا. ہمارے بزرگ ہیں، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کوئی بھی قوت چینلز کو گرپ کر سکتی ہوتی، اور خاص طور پہ زرداری صاحب تو 3.5 سال سے زرداری صاحب گالیاں کھا رہے ہوتے چینل کی. وہ قوت کو ان کے گریپ کر کے یہی گالیاں ان کے حلق میں ڈال دیتے، مسکرا کے صبر سے سکون سے تھوڑی دیکھ رہے ہوتے. اگر کوئی حکم دے گا پیمرا کو، پیمرا حکم دے گا آپ کے مالکان کو، تو اپنے مالکوں سے پوچھ لیں. اور پھر میرا بھی سوال ہے، پھر کہاں سے آزاد میڈیا ہو گیا آپ کا؟ آپ نے بیشتر تقاریر 5-5 گھنٹے دکھائی ہیں. متحدہ قومی موومنٹ کی پریس کانفرنس بھی آپ نے 1.5 گھنٹہ دکھائی ہے. اس سے قبل 2-2 گھنٹے کے خطاب ہم سب سنتے رہے ہیں، ایسی بات تو نہیں ہے. اور سب سے اہم بات، چلیں ہم تو منافق ہیں جی، ہم تو بڑے دنیا کے گھٹیا لوگ ہیں، کیوں؟ ہم نے واقعی قرآن رکھ لیا. آپ سنیں نا، یہ تو میرے بہت محترم بزرگ ہیں اور اسلام کی پسندیدہ ترین یہ سیاست کرتے ہیں. ذرا قرآن ان کے ہاتھ میں دے کے ان سے پوچھ لیں مرزا سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے، ان سے تو پوچھ لیں. دیکھیں جی، میں تو اس لیے جواب نہیں دے سکتا کہ دیکھیں انہوں نے جتنے الزامات لگائے ہیں اور جتنی انہوں نے جو بھی چیزیں دی ہیں، وہ اس کی حمایت، اس کی جو ہے حقائق سے آگاہ کرنا، یا جو MKM کی طرف سے چیزیں آئی ہیں ان کے حقائق سے آگاہ کرنا حکومت کا کام ہے. کیونکہ اگر وہ کہتے ہیں بھئی الطاف حسین صاحب کا جو خط ہے وہ جعلی ہے،
اب اس کے لیے تو حکومت ہی قوم کو بتا سکتی ہے نا، میرے پاس تو وسائل نہیں ہے. نہیں لیکن ذوالفقار مرزا صاحب کا قرآن اٹھانا آپ کے لیے کوئی اہمیت رکھتا ہے یا نہیں؟ میں وہی بات کہتا ہوں، مجھے بات کرنے دیں نا، میں بتاتا ہوں. اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھیں کہ یہ جو انہوں نے دوسرے الزامات لگائے ہیں کہ بھئی فلاں جگہ یہ ہوا، فلاں جگہ یہ ہوا، تو ظاہر ہے کہ یہ انٹیلیجنس کے معاملات، ریکارڈ کے معاملات، یہ تو سارے حکومت کے پاس ہے، میرے پاس تو نہیں ہے. جہاں تک قرآن مجید کا تعلق ہے، دیکھیں قرآن مجید کا تعلق ہے تو ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ کوئی آدمی اگر اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے، اس کے یقین دلانے کے لیے کہ میں سچ بول رہا ہوں اور نہیں بول رہا ہوں تو خدا کا میرے اوپر غضب پڑے گا، وہ قرآن مجید پہ ہاتھ رکھتا ہے اور اپنے بچوں کی بھی قسمیں کھائیں. تو یہ تو اس نے جو کچھ کیا ہے وہ اس نے اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے کیا ہے. لیکن ان کے حقائق جو ہے یہ تو حکومت جو ہے وہی وضاحت کر سکتی ہے، ہم تو وضاحت نہیں کر سکتے. فیصل کیا کہیں گے آپ؟ جی میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ اگر حکومت نے وضاحت کرنی ہوتی تو اب تک جماعت اسلامی نے جتنی ریلیوں اور جلسوں میں ایم کیو ایم پہ الزام لگائے پھر اس کی معافی مانگ لیں. الزام تو انہوں نے بھی وہی لگائے جو ذوالفقار مرزا کہہ رہا تھا. اتنی سی بات ہے. نہیں دیکھیں نا، ہم نے کوئی خط ریلیز نہیں کیا ہے. دیکھیں نا خط تو انٹرنیٹ پہ 100 سال سے دہشت گردی قتل و غارت کی بات کر رہا ہوں. لیکن میں پوچھتا ہوں، دیکھیں نا بات یہ ہے کہ زیر بحث، یہ الزام آپ نے کبھی نہیں لگائے. بات یہ ہے کہ وہ خط جو ہے ابھی زیر بحث آیا ہے. خط کو چھوڑ دیں. نہیں کیوں چھوڑ دوں، اہم چیز ہے نا وہ. دیکھیں نا ایک فریق کہتا ہے، ایک فریق جو ہے خالی لکھا ہے آئی ایس آئی کو بین کر خط تو ایک بہت معمولی بات ہے. ایک آدمی جو ہے وہ کہتا ہے کہ قرآن اٹھاتا ہے، دوسری طرف کہتے ہیں یہ جعلی ہے. اب اس کی وضاحت تو حکومت کرے گی نا. نہیں میں نے یہ کہا بھٹو صاحب نہیں، اس کا سوال فیصل ویلڈ ہے. میں جواب دے رہا ہوں. بھٹو صاحب نے جو باتیں کی میں اس کا جواب دیتا ہوں. ماشاءاللہ آپ دیندار آدمی ہو. میں نے یہ نہیں کہا، میں نے کہا کہ پاکستان کے لوگوں کی نفسیات سے وہ آدمی نے کھیلا ہے. کیونکہ ہم پاکستانی جو ہیں وہ قرآن کو ایک چیز، قرآن کتاب اللہ کی مانتے ہیں، اس پہ یقین رکھتے ہیں. اپنی بات کو، جھوٹی بات کو بھی سچا ثابت کرنے کے لیے قرآن اٹھایا. تو وہ تو یہ جو الزامات آج تک آپ پہ لگاتے رہے وہ بھی جھوٹ ہے. میری بات سن لیں. یہ تو الزام اس لیے لگا رہے ہیں نا کہ یہ پہلے یہاں حکومت کرتے تھے، یہاں سے سیٹیں جیتتے تھے. جب سے ایم کیو ایم بنی ہے لوگوں نے اصلی چہرے دیکھے، کام دیکھا ہے. ہم بولتے کام بولتا ہے، کام دیکھا لوگوں نے تو ووٹ دیے ہیں. ہمارے چہروں پہ ووٹ نہیں دیے. الطاف بھائی کے کارکنوں نے دن رات بیٹھ کے کام کیا الطاف بھائی کے حکم پہ اور ایک نظریے پہ کام کر کے ہم نے کام کیا تو لوگوں نے ووٹ دیے. کراچی کے لوگ بیوقوف نہیں ہیں، پڑھے لکھے لوگ. پاکستان کی میجر آبادی پڑھی لکھی ہے، اسی شہر میں رہتی ہے. انہوں نے اگر ان کے ساتھ ہم نے ظلم کیا ہوتا وہ ہم کیوں ووٹ دیتے؟ کراچی میں سب سے زیادہ چینلز ہیں. آپ کبھی بدین میں تو نہیں کور کرنے جاتی الیکشن کو، ماتلی میں تو نہیں جاتی، کبھی کسی اور علاقے میں تو نہیں جاتی. سارے چینل کی الگار تو کراچی کے پولیس اسٹیشن میں ہوتی ہے نا. اگر کچھ ہوتا ایسا تو میڈیا پہ سب کچھ سامنے آ جاتا جسمین. اور جہاں تک بات ان کی آتی ہے کہ الزام تو لگاتے رہتے ہیں، ثابت کرو. ہم کہتے ہیں کورٹ کے دروازے کھلے. آج تو عدلیہ آزاد، آپ بھی کہتے ہو ہم بھی کہتے ہیں. تو آپ جائیں کورٹ میں ثابت کریں ایک چیز کو. الزام لگا کے صرف کردار کشی نہ کرے. دین آپ کو یہ سکھاتا نہیں ہے. فیصل آپ سمجھتے ہیں کورٹ جو ہے وہ فیصلہ کر دے گا؟ لاسٹ کامنٹ میں آپ سے لینا چاہوں گی. دیکھیں میری بہن، میں آپ کو آن ریکارڈ آج حلفیاً ایک ذکر کر دوں کہ سوائے اس لیٹر کے قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں تمام ٹاک شوز کی سیڑھیاں یہاں پہ لا کے رکھتا ہوں کل، چاہے پی ایم ایل این سے تعلق رکھتی ہوں یا جماعت اسلامی سے تعلق رکھتی ہوں یا کسی بھی دوسری سیاسی جماعت سے تعلق رکھتی ہوں. ذوالفقار مرزا نے جو کہا لوگ وہ بولتے رہے یہاں بیٹھ کے. ذوالفقار مرزا کی غریب کی قسمت ہی ایسی نکلی ہے. وہ ٹارگٹ کلر پکڑتا ہے، لوگ اس پہ لعنت کرتے ہیں. وہ دہشت گردوں کو مارتا ہے، لوگ اس پہ تھو کرتے ہیں. وہ دھماکہ ہونے سے پہلے پکڑ کے لوگوں کو آگے کورٹ میں بھیج دیتا ہے. اس کی قسمت میں یہ لکھا ہے. لیکن میں آج ایک بات بتا دوں، تاریخ سنہری حروف سے لکھے گی اس کے کارنامے اس وقت کے. اب جو رنجش ہے ایم کیو ایم سے، ہماری کوشش ہے، میں ایک کارکن کی حیثیت سے کوشش کر سکتا ہوں کہ نفرتوں کو نہ بڑھنے دوں. اور میری ذوالفقار مرزا صاحب سے ایک ریکویسٹ ہوگی، پلیز پارٹی پالیسی ٹو کریں، نفرتوں کو ختم کرائیں، محبتوں کو بڑھائیں. کورٹ کے اندر ثبوت دیتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جو قاتل نکلے گا ایم کیو ایم کے تمام لوگ اس کو کہیں گے اس کو دو پھانسی. یہ میں یہ سمجھتا ہوں، میرا ایمان ہے. دیٹس آل. اور آپ بھی اس پہ یقین کریں گے؟ بالکل میں کروں گا. میں تو کہوں گا کہ میرے ملک کو بچانے کے لیے اگر میری جان لیتے ہو اور میری لوگ، سب سے پہلے پاکستان، پیپلز پارٹی کے آگے بھی پاکستان لگا ہوا ہے. پاکستان زندہ باد. دیٹس آل. ٹھیک. بہرحال کورٹ فیصلہ کرے گا. کورٹ میں بہت امپورٹنٹ ہیئرنگ ہونے والی ہے. انٹر سروسز انٹیلیجنس کے لوگ وہاں بتائیں گے کہ کراچی میں کیا کیا ہوتا رہا. میں اپنے تینوں گیسٹ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. بہت بہت شکریہ تشریف لانے کا. اب دیکھنا یہ ہے کہ کورٹ کیا فیصلہ کرتا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. رائٹ ٹو می آن فیس بک. اللہ حافظ.